بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج پھر آپ کا بھائی تذکرہ برکت الرسول فی الہند حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ میری چھوٹی سی گزارش ہے، میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ حضرت شیخ کے آباء و اجداد بخارا کے ساکن تھے۔ ان میں سب سے پہلے آغا محمد ترک 13ویں صدی عیسوی میں تشریف لائے۔ سلطان نے آپ کی بڑی قدردانی کی، چونکہ آپ اپنے قبیلے کے بزرگ اور مرشد بھی تھے، اسی لیے آپ کے ساتھ مریدین اور رشتہ دار بھی کثیر تعداد میں آئے۔ بادشاہ نے انہیں امراء کی جماعت کے ساتھ گجرات کی مہم پر روانہ کیا۔ آغا محمد ترک گجرات کی فتح کے بعد وہیں مقیم ہو گئے۔ آپ کے کمالات کے پیش نظر بادشاہ نے آپ کو اعلیٰ منصب اور جاگیر سے نوازا۔ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے 101 بیٹوں کو بھی اعلیٰ مناصب دیے۔ ایک حادثے میں آغا محمد کے 100 بیٹے فوت ہو گئے، صرف ایک صاحبزادہ معز الدین بچ گئے۔ انہی سے آپ کا سلسلہ خاندان چلا۔ آغا محمد ترک اس صدمے سے نڈھال ہو کر گجرات کو چھوڑ کر دہلی میں مقیم ہو گئے اور شیخ صلاح الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں متعاقف ہو گئے اور 17 ربیع الآخر 739 ہجری میں واصل بحق ہو کر وہیں مدفون ہوئے۔ ان کے بعد آپ کی اولاد میں سے ملک موسیٰ نے بہت شہرت پائی۔ آپ کے بھی کئی بیٹے تھے، ان میں شیخ فیروز نے خاندانی شہرت کو 4 چاند لگائے۔ آپ شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا تھے۔ شیخ فیروز دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی، وہبی اور کسبی علوم و کمالات سے معمور تھے۔ آپ 820 میں برہچ کے کسی معرکہ میں شہید ہوئے۔ اس وقت آپ کی اہلیہ حاملہ تھی، جن کے بطن سے چند ایام کے بعد شیخ سعد اللہ نے ولادت پائی۔ یہ شیخ محقق کے دادا تھے۔ آپ بھی اپنی والد محترم کی طرح ہمہ صفت موصوف ہوئے اور علم سے فراغت کے بعد اپنے زمانہ کے مرشد کامل شیخ محمد منگن کے مرید ہوئے اور ریاضت و مجاہدے کے بعد خلافت سے نوازے گئے۔ آپ نے 22 ربیع الاول 928 ہجری کو وصال فرمایا۔ شیخ سعد اللہ کے 2 بیٹے تھے، شیخ رزق اللہ، شیخ سیف الدین۔ آپ کے انتقال کے وقت شیخ سیف الدین کی عمر 8 سال تھی۔ آپ بچپن ہی سے بہت نیک اور پرہیزگار تھے۔ خود فرماتے ہیں، جب میرے والد محترم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو تہجد کے وقت مجھے ساتھ لے کر چھت پر گئے۔ نماز کے بعد مجھے سامنا کھڑا کر کے دعا فرمائی، اے اللہ جل شانہ، میں نے دوسری اولاد کی تربیت کی لیکن اس کے حقوق ابھی ادا نہ ہو سکے، لہٰذا تو ہی اس کا مربی اور والی ہے۔ پھر نیچے اتر آئے۔ الطاف ربانی اور والد گرامی کی دعا اور ذاتی استعداد کی بنا پر آپ میں ولایت و بزرگی کے آثار جھلکنے لگے اور عشق و شوق اور جذبہ و ارادت، مجاہدہ و ریاضت اور ذکر و فکر میں اس کمال تک پہنچے کہ ہم اثر رشک کرنے لگے۔ آپ کا 27 شعبان 990 ہجری کو انتقال ہوا۔ آپ کے گھر سے علم و فضل کا وہ آفتاب چمکا جس سے زمانہ بھر منور ہوا، یعنی شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ شیر شاہ سوری کے عہد میں محرم 985 ہجری کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ مادہ تاریخ شیخ اولیاء 985 ہجری ہے۔ جب شیخ 3 سال کے ہی تھے تو آپ کے والد ماجد نے بڑی شفقت و محبت سے آپ کی پرورش کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالی نے آپ کو نہایت قوی حافظہ اور اعلیٰ استعداد سے نوازا۔ خود فرماتے ہیں، جب میں 2.5 سال کا تھا، اس وقت کی باتیں مجھے اب تک یاد ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا قرآن شریف ناظرہ صرف 3 ماہ کے عرصے میں اپنے والد ماجد سے پڑھ لیا۔ اس کے بعد 1 ماہ میں آپ نے لکھنا سیکھ لیا۔ اس قدر کم وقت میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ حضرت شیخ کی غیر معمولی ذہانت کی دلیل ہے، آپ کو مطالعہ کتب سے فطرتی طور پر شغف تھا۔ خود بیان فرماتے ہیں، بچپن میں کبھی کوئی کھیل نہیں کھیلا۔ کوئی اگر کھیلنے کی ترغیب دیتا تو کہتا کہ کھیل سے نہیں، میرا علم سے دل خوش ہوتا ہے۔ رات کو اکثر چراغ جلا کر کتابیں پڑھتا رہتا۔ والد گرامی آرام کرنے کا فرماتے تو آواز سن کر لیٹ جاتا
جاتا اور کہتا لیٹ گیا ہوں، پھر دوبارہ اٹھ کر پڑھنے لگتا۔ والد محترم کی ہی زیر سرپرستی آپ نے عربی فارسی کی تعلیم شروع کی۔ 12-13 سال کی عمر میں شرح شمسیہ اور شرح عقائد پڑھ لی اور 15-16 سال کی عمر میں مختصر و مطول کو ختم کر لیا۔ غرض 18 برس کی عمر میں آپ تمام علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل کر چکے تھے۔ آپ نے جس علم کی جانب بھی قدم بڑھایا اس کو بہت جلد حاصل فرما لیا۔ اس دوران آپ نے علماء ماوراء الانہار سے بھی اکتساب علم کیا۔ آپ کے اساتذہ خود آپ کے علوم کے متعارف تھے۔ خود فرماتے ہیں جب میں کوئی علمی بات کرتا تو اساتذہ کرام فرماتے عزیز دراصل ہم تم سے علمی استفادہ کرتے ہیں اور تمہارے مشکور ہیں۔ حضرت شیخ 38 برس کی عمر میں براستہ مالوہ گجرات و احمد آباد 996 ہجری بمطابق 1558 ہجری میں حجاز کی جانب روانہ ہوئے اور رمضان سے کافی عرصہ قبل مکہ معظمہ پہنچ گئے اور وہاں محدثین سے صحیح بخاری و مسلم شریف کا درس لیا۔ پھر شیخ عبد الوہاب متقی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حضرت شیخ علیہ الرحمہ کو علم کی تکمیل کروائی اور سلوک و طریقت کی راہوں سے بھی آشنا کیا۔ شیخ علیہ الرحمہ کے لیے یہ انتہائی خوش قسمتی تھی کہ آپ کو ایسا راہبر کامل مل گیا۔ حضرت عبد الوہاب متقی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ علی متقی کے تلمذ عزیز ہیں اور حضرت شیخ علی متقی رحمت اللہ علیہ محتاج تعارف نہیں۔ آپ ایک بار گجرات تشریف لائے، سلطان وقت نے ملاقات کے لیے بلایا تو محض اسی وجہ سے اسے ملنے سے انکار کر دیا کہ وہ خلاف شرع لباس زیب تن کرتا ہے۔ شیخ علی متقی علیہ الرحمہ نے خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی جمع الجوامع کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا اور علم و حدیث کے طالبوں پر احسان عظیم فرمایا۔ شیخ علی متقی نے برسوں مکہ مکرمہ میں مسند حدیث سجا رکھی۔ آپ کی وفات کے بعد شیخ عبد الوہاب متقی آپ کے جانشین ہوئے۔ آپ نے شیخ محقق میں وہ قوت و صلاحیت پیدا کر دی کہ واپس آ کر آپ نہ صرف خود فتنوں سے محفوظ رہے بلکہ آخر دم تک فتنوں کے سداباب کے لیے کوشاں رہے۔ علم و حدیث کی سند کے علاوہ آپ نے شیخ متقی سے قادریہ، شاذلیہ، مدینہ اور چشتیہ سلاسل میں خلافت و اجازت حاصل کی اور کتب تصوف میں سے فصوص الحکم، قواعد الطریقہ، ہنج السالک پڑھی۔ 958 ہجری میں آپ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ وہاں آپ نے جذب القلوب الی دیار المحبوب تالیف فرمائی۔ ایک جگہ 10 جمادی الاول 999 کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے اس وقت تک آپ وہیں مقیم رہے، بڑی شان و شوکت سے مدینہ اور رسول میں قیامت پذیر رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ محبت کے سبب آپ مدینہ شریف کا بھی بے حد احترام فرماتے تھے۔ علی شیر خان تہتوی نے لکھا کہ در مدینہ برہنہ پاک گردیدے، یعنی مدینہ شریف میں آپ اپنے جوتے اتار دیتے اور برہنہ پہن رہے تھے۔ ایک عرصہ مدینہ شریف میں رہ کر دوبارہ مکہ مکرمہ آئے۔ وہاں سے شیخ متقی علیہ الرحمہ کی ہزاروں دعاؤں اور نیک تمناؤں سے ہندوستان واپس چلے آئے۔ آپ نے حج سے واپس آ کر 52 برس دہلی میں گزارے۔ لاہور کے ایک سفر کے علاوہ جس میں شاہ ابو المالی سے ملنا مقصود تھا، کبھی دہلی سے باہر نہ نکلے۔ شاہ ابو المالی سے آپ کے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے شاہ صاحب کو نسبت تھی۔ دوسرا یہ کہ شاہ صاحب شیخ داؤد کے بھتیجے اور خلیفہ تھے۔ شاہ صاحب نے محدث سے ان کی کتابوں کے بارے میں فرمایا، آپ کی اشاعت اللمعات شرح مشکات ابھی زیر تعلیف تھی، تو شاہ صاحب نے آپ پر زور دیا کہ اسے جلد سے جلد مکمل فرمائیں اور ساتھ ہی یہ پیش گوئی فرمائی کہ شرح مشکات را تمام کنید انشاءاللہ کتاب شود کے اہل علم ہما ازاں مستفید شند۔ آپ نے عرض کی دعا فرمائیں جلد ازاں جلد مکمل ہو جائے۔ آپ نے جواب دیا آن خود تمام شدہ است، اور ساتھ ہی مشورہ بھی دیا کہ شرح میں اشعار بھی لکھ دیا کریں تاکہ عبارت میں رنگینی پیدا ہو جائے اور مطالب سمجھنے میں بھی وقت نہ پیش آئے۔ آپ نے عذر پیش کیا کہ مجھے دوسروں کے اشعار یاد نہیں، تو آپ نے فرمایا پھر اپنے اشعار ہی لکھ دیا
دیا کرو۔ شاہ صاحب کی دعاؤں کا یہ اثر ہوا، آج ہر مدرسہ میں طالب علم حدیث شریف کی پہلی کتاب مشکات شروع کرتے ہیں جو شیخ رحمت اللہ علیہ کے نام ہے۔ شیخ نے ابتدائی سے علوم ظاہر کے ساتھ ساتھ علوم باطن کا بھی پورا خیال رکھا۔ شیخ سیف الدین نے ان کے قلب میں عشق حقیقی کی ایسی آگ بھڑکا دی جو آخر عمر تک ان کے قلب کو گرماتی رہی۔ آپ عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے علماء و مشائخ کرام رحمہم اللہ کی صحبت بھی اختیار فرماتے، دنیا داروں سے میل جول سے ہمیشہ متنفر رہتے۔ وہ دور شہنشاہ اکبر تھا جبکہ شرع مطہرہ کی بے حرمتی اور بدعت اپنے عروج پر تھی۔ اکبر بادشاہ اور اس کے امراء نے بہت کوشش کی کہ آپ ان کے ہمراہ ہو جائیں، مگر جن کے مقدر میں تجدید علوم اسلامیہ و احیاء سنت تاریج شرع متین لکھی ہو، وہ اس ماحول میں کیسے ٹھہر سکتا تھا۔ اس دور کے مذہبی حالات سے دل برداشتہ ہو کر آپ حجاز تشریف لے گئے اور شیخ عبد الوہاب متقی سے پورا اکتساب علم کیا، انہی کے ساتھ رمضان گزارا اور فریضہ حج بھی ساتھ ادا فرمایا۔ علم و عمل کی تمام وادیوں کی سیر کرانے کے بعد شیخ عبد الوہاب متقی نے شیخ محقق علیہ الرحمہ کو واپس ہندوستان جانے کا حکم صادر فرمایا، لیکن آپ وہاں کے حالات سے ایسے دل برداشتہ تھے کہ طبیعت واپسی کی طرف میل ہی نہ تھی، مگر شیخ کے حکم پر ارادہ کیا کہ بغداد کے راستے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے مزار شریف کی زیارت کر کے ہندوستان واپس ہوں، لیکن شیخ نے اس کی بھی اجازت بعض وجوہ کی بنا پر نہ مرحمت فرمائی۔ چنانچہ شوال 999 ہجری میں آنکھوں میں آنسو اور دل میں حسرت لیے اس مقدس سرزمین سے رخصت ہوئے۔ شیخ محقق 1000 ہجری میں ہندوستان تشریف لائے، یہاں آ کر دیکھا کہ اکبر کے مذہبی افکار دین الہی کی شکل اختیار کر چکے تھے، اسلامی اشعار کی کھلی تدہیق کی جا رہی تھی۔ ایسی روح فرساں حالات میں شیخ محقق نے ایک مدرسہ کی بنیاد ڈالی اور قرآن و حدیث کے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور یہ سلسلہ تا حیات جاری رہا۔ شیخ نے ابتدا میں اپنے والد ماجد شیخ سیف الدین علیہ الرحمہ سے روحانی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضرت سید موسیٰ گیلانی رحمت اللہ علیہ قادریہ سلسلہ کے مشہور بزرگ ہیں، ان سے شیخ کو بیعت عقیدت تھی۔ چنانچہ 2 شوال 985 ہجری میں سید موسیٰ گیلانی رحمت اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہوئے، انہوں نے اپنی خلافت سے نوازا۔ شیخ عبد الوہاب متقی رحمت اللہ علیہ سے مکہ معظمہ میں تربیت حاصل کی، جن کا تفصیلی ذکر گزر چکا ہے۔ حضرت خواجہ باقی اللہ مشہور بزرگ ہیں جن کی پوری زندگی دعوت الی الحق میں گزری۔ شیخ محقق نے آپ کے دست حق پرست پر بھی بیعت کی۔ آپ کی زندگی میں باقی باللہ کی دہلی آمد کے بعد ایک انقلاب عظیم پیدا ہوا۔ ایک عزیز کو اپنے ایک خط میں شیخ محقق ارقام فرماتے ہیں، ہمارے شہر میں اس نسبت کے داعی اور مرشد عارف باللہ سیدنا مولانا خواجہ رحمت اللہ علیہ ہیں، اس سلسلے میں ہمارے مشائخ میں ہیں۔ خواجہ صاحب 1008 ہجری میں دہلی تشریف لائے تھے، انہوں نے دین کا درد رکھنے والے تمام امراء کو ذمہ داریوں کا احساس دلا کر اکبری دین کے خلاف متحدہ محاذ بنا لیا۔ آپ خود تو 1012 ہجری میں خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن شیخ محقق اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ان کی تحریک کو جاری رکھا۔ دونوں بزرگوں نے مسلمانوں کے عقائد درست کرنے کے لیے متعدد کتاب اور رسائل تصنیف فرمائی۔ 12 ربیع الاول 1052 ہجری کو یہ آفتاب علم جس نے 94 سال تک فضائے ہند کو منور رکھا غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی وصیت کے موافق حوض شمسی کے کنارے سپرد خاک کیا گیا اور شیخ نور الحق نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی تاریخ ولادت شیخ اولیاء اور تاریخ رحلت فخر عالم است ہے۔ آپ کی عمر کا بیشتر حصہ تصنیف و تالیف میں بسر ہوا۔ بیشتر علوم فنون پر آپ نے کتب تصنیف فرمائی جن کی تعداد 20 کے قریب ہے، اور اگر آپ کے مکاتیب اور رسائل کو بھی شمار کیا
جائے تو 112 تک جا پہنچی ہے۔ ان میں مشہور ترین کتب جو مطبوع ہے ان کے اسماء بترتیب حروف تعجی ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں: اخبار الاخیار فی احوال الابرار، آداب الصالحین، اشاعۃ اللمعات، تکمیل الایمان، توصیل المرید الی المراد، جذب القلوب الی الدیار المحبوب، زبدۃ الاسرار، شرح سفر السعادت، فتوح الغیب، فہرس التوالیف، کشف الالتباس، کتاب المکاتیب والرسائل، ما ثبت بالسنہ فی الایام السنہ، مدارج النبوہ، مرج البحرین، نقاط الحق والحقیقت۔ شیخ کے 3 فرزند ہوئے۔ سب سے بڑے بیٹے شیخ نور الحق مشرقی ہیں جو اپنے والد محترم کی ہی طرح صاحب علم و عقل تھے۔ خود آپ کے والد آپ سے بہت خوش تھے اور اپنے بیٹے کو اپنی وجود ثانی قرار دیتے تھے۔ شیخ نور الحق علیہ الرحمہ نے بھی بہت سی مفید کتب بھی تصنیف فرمائی جس میں تیسر القاری شرح صحیح البخاری بھی شامل ہے۔ آپ نے اپنے والد محترم کی حیات میں عہد شاہ جہان میں اکبر آباد کے قاضی کا عہدہ قبول کر لیا تھا، مگر جب والد محترم کا انتقال ہوا تو شیخ نور الحق نے اپنے والد کی مسند ارشاد کو ترجیح دیتے ہوئے جلوہ افروز ہوئے۔ شیخ محقق کے دوسرے بیٹے شیخ علی محمد جید عالم و دین بزرگ شخصیت کے حامل تھے۔ آپ نے بہت سی کتب تصنیف فرمائی۔ تیسرے فرزند محمد ہاشم تھے۔ آپ علم و حدیث میں خاص شغف رکھتے تھے۔ محمد ہاشم کے بیٹے عاصم سے حضرت شیخ کو بے حد محبت تھی۔ دوستو اس حصے کا یہیں پر اختتام ہوا۔ ملتے ہیں حصہ نمبر 2 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔